السلام علیکم۔ لینسڈاؤن برج جو نہ صرف اپنی تاریخ بلکہ اپنے ایک مشہور کردار جمالو کے باعث پہچانا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جمالو کی کہانی یہاں کی ہوا میں بسی ہوئی ہے، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں ماضی میں۔ لینسڈاؤن برج 19ویں صدی میں دریائے سندھ پر بنایا گیا لوہے کا عالیشان پل ہے جو سکھر کو روہڑی سے ملاتا ہے۔ اس کا نام برطانوی ہند کے وائسرائے لارڈ لینسڈاؤن کے نام پر رکھا گیا اور یہ 25 مارچ سن 1889 میں تعمیر ہوا۔ اس زمانے میں یورپی طرز کی بھاری وردیاں سکھر کی شدید گرمی میں انتہائی تکلیف دہ لگتی تھیں، اس لیے پل کی افتتاحی تقریب صبح سویرے رکھی گئی۔ اپنی تعمیر کے وقت یہ دنیا کا سب سے لمبا آہنی پل تھا جو ریلوے کے زیر انتظام تھا۔ تقریباً 33,000 ٹن وزنی اس کا ڈھانچہ لندن سے بن کر آیا، جسے الیگزینڈر میڈوز نامی انجینئر نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی تعمیر میں 6 انسانی زندگیاں کام آئیں۔ اس پل کی خوبصورتی اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس پر سندھی زبان کے کئی نامور شاعروں نے نہ صرف شاعری کی بلکہ اس کا ذکر سندھی افسانوں، شادی بیاہ کے موقع پر گائے جانے والے ڈھولکی گیتوں میں بھی ملتا ہے۔ پھر جب 6 مئی سن 1962 میں ایوب پل تعمیر ہوا تو اس پل کو ٹرینوں کے لیے بند کر دیا گیا اور ریلوے ٹریفک نئے پل پر منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ پل صرف گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پل سے منسوب ایک لوک کہانی کے مطابق سن 1932 میں جب ٹھاٹے مارتے ہوئے دریائے سندھ پر لوہے کا یہ پل تعمیر ہو چکا، تب ریلوے کا کوئی بھی ڈرائیور اس پل پر ریل گاڑی چلانے کو آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پل بغیر کسی کھمبے یا ستون کے تھا۔ اس مسئلے کا حل انگریز انتظامیہ نے ایسے نکالا کہ سکھر جیل میں قید سزائے موت کے قیدیوں کو ٹرین چلانے کی تربیت دی جائے اور ان سے ٹرین چلوائی جائے۔ پھر جب 6 مئی سن 1962 میں ایوب پل تعمیر ہوا تو اس پل کو ٹرینوں کے لیے بند کر دیا گیا اور ریلوے ٹریفک نئے پل پر منتقل کر دیا گیا۔ اب یہ پل صرف گاڑیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس پل سے منسوب ایک لوک کہانی کے مطابق سن 1932 میں جب ٹھاٹے مارتے ہوئے دریائے سندھ پر لوہے کا یہ پل تعمیر ہو چکا، تب ریلوے کا کوئی بھی ڈرائیور اس پل پر ریل گاڑی چلانے کو آمادہ نہیں ہوا، کیونکہ یہ پل بغیر کسی کھمبے یا ستون کے تھا۔ اس مسئلے کا حل انگریز انتظامیہ نے ایسے نکالا کہ سکھر جیل میں قید سزائے موت کے قیدیوں کو ٹرین چلانے کی تربیت دی جائے اور ان سے ٹرین چلوائی جائے۔ سکھر جیل کے ایک قیدی جمالے کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ وہ اس پل پر سے ریل گاڑی چلا کر لے جائے گا تو اس کی سزا معاف کر دی جائے گی۔ پل کے ٹرائل کی تقریب ہوئی اور جمالہ ریل گاڑی کو پل پر سے کامیابی سے گزار کر سکھر سے روہڑی کی طرف لے گیا اور اس کی سزا معاف کر دی گئی۔ بڑا میلہ لگا اور جشن منایا گیا اور اس جشن میں جمالے کی بیوی نے یہ گیت گایا۔ اور اب ہو جمالو کا یہ گیت سندھی ثقافت کی روح اور سندھ میں خوشی کی پہچان بن گیا ہے۔